السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2025 میں حامد الحق حقانی صاحب کو مسجد میں شہید کیا گیا۔ یہ اسی سازش کی ایک کڑی ہے جس کے تحت 2018 میں مولانا سمیع الحق صاحب کو شہید کیا گیا، اور احسان اللہ ظہیر صاحب کو لاہور میں شہید کیا گیا۔ پشاور میں عارف حسین الحسینی کو شہید کیا گیا تاکہ مسلمانوں کو فرقہ فرقہ کر کے کمزور کیا جا سکے۔ مولانا سمیع الحق نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے علماء ملی یکجہتی کونسل کی پلیٹ فارم سے بہت سے علماء سے ملاقاتیں کیں۔ اسی سے مجلس عمل پیدا ہوئی۔ 2002 میں MMA کے ٹکٹ پر حامد الحق حقانی رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے میجر جنرل نصیر اللہ بابر کو شکست دے کر یہ رکنیت حاصل کی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں کا ہی افغان طالبان سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ کئی افغان رہنما دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں آتے رہتے تھے۔ یہ مدرسہ مولانا سمیع الحق کے والد مولانا عبدالحق نے قیام پاکستان کے بعد قائم کیا۔ اس سے پہلے وہ دیوبند میں استاد تھے۔ اس مدرسے سے جلال الدین حقانی، برہان الدین ربانی، مولوی نبی محمد، مولوی یونس جیسے کئی افغان رہنماؤں نے تعلیم حاصل کی۔ مولانا فضل الرحمان بھی اسی مدرسے کے طالب علم رہے۔ جب ملی یکجہتی کونسل بنی تو مولانا سمیع الحق نے ملت جعفریہ کے رہنما علامہ ساجد نقوی کو دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں دعوت دے کر دشمنوں کو سیخ پا کر دیا۔ حامد الحق بڑے کثیر مطالعہ تھے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو دفاع پاکستان کا اہم جز سمجھتے تھے۔ ان کے دادا عبدالحق نے 1977 کے آئین بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنے ساتھی علماء کے ساتھ آئین کے مسودے میں 200 سے زیادہ تجاویز دیں۔ اس سلسلے میں اہم دستاویزات اور تمام اہم علماء کے ساتھ ان کے خطوط کو کتابی شکل دی گئی ہے۔ مولانا سمیع الحق نے خودکش حملوں کو خلاف اسلام قرار دیا اور پولیو کے قطروں کے حق میں فتویٰ دیا۔ ان کے بیٹے مولانا حامد الحق نے افغان عورتوں کی تعلیم پر پابندی کی مخالفت کی۔ دوسری طرف طالبان کے ساتھ محاذ زرائی کے بجائے ان سے مذاکرات کی حمایت کی۔ فضل الرحمان نے بجا کہا ہے، بہت اچھا کہا ہے کہ دارالعلوم حقانیہ اور مولانا حامد الحق پر حملہ میرے مدرسے اور میرے گھر پر حملہ ہے۔ ایک اتنے بڑے عالم دین پر حملہ اور مسجد پر حملہ، اور وہ بھی رمضان کے ابتدائی دنوں میں، ہماری سیکورٹی اداروں کی ایک ناکامی کا ایک اور اہم ثبوت ہے۔ بات اس میں غور کی یہ ہے کہ اس وقت دوبارہ سے پاکستان کو ایک جو اندرونی اور بیرونی ڈرٹی گیم ہے اس کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ یہی بڑا مقصد ہے ان قوتوں کا۔ بڑا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو فرقہ فرقہ کر کے، تیلی تیلی کر کے، کمزور کر کے، ایک ترن والا سمجھ کے، ایک بنا کے ترن والا کھا جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ علماء کا اس وقت بہت فرض ہے کہ چاہے وہ ملی یکجہتی کونسل کے ذریعے یا کسی اور پلیٹ فارم کے ذریعے آپس میں متحد ہو جائیں، اور جب وہ آپس میں متحد ہو جائیں گے تو بڑا ان کے تابع جو بڑا ایک طبقہ ہے وہ بھی اس بات پہ متحد ہو جائے گا کہ ہم نے ہم آہنگی کرنی ہے، آپس میں اتحاد کرنا ہے۔ اور جب علماء یہ اہم کام کر لیں گے تو پھر پارٹیاں بھی اس بات پہ مجبور ہو جائیں گی کہ وہ ایک مقصد پر، یعنی پاکستان پر اور ملت اسلامیہ کے نام پر اکٹھے ہو جائیں، تو پھر انشاءاللہ
انہیں کوئی توڑ نہیں سکے گا۔ جب پورا ملک متحد ہو، جب کوئی قوم آپس میں جڑ جائے تو پھر بڑے سے بڑا دشمن بھی جو اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ حبیب اکرم کو انٹرویو دیتے ہوئے گلبدین حکمت یار نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان اگر اپنے اوپر انحصار کر لیں تو اپنے محلِ وقوع اور اپنی معدنیات کی وجہ سے ان کا مستقبل تابناک ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنا انتظام بہتر کریں، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ٹرمپ کا شکریہ ٹھیک ہے ہمارے لیے، لیکن یہ زیادہ بہتر ان کے اپنے لیے ہے کہ وہ اپنے داد و تحسین اپنے ملک والوں سے وصول کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے وعدے پورے کر دیے ہیں جو انہوں نے اپنے قوم سے کیے تھے ووٹ لیتے ہوئے کہ ہم اپنے دہشت گردوں کو پکڑیں گے۔ ہمارے لیے تو ایک دوسری اینگل سے دیکھیں تو ایک تشویش کی بات بھی ہے کہ یعنی یہ ایک سرٹیفکیٹ سا ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں دہشت گرد چھپے ہوتے ہیں یا موجود ہوتے ہیں۔ ذبیح اللہ جو افغان رہنما ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں دہشت گردوں کے اڈے موجود ہیں، داعش موجود ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی ہے کہ ہمارے اپنے علاقے کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔